بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ دیکھتے ناظرین اور سنتے سامعین کو منصور خٹک کا سلام۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق تمام معلومات دیں گے۔ ان کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک کے مکمل واقعات بتائیں گے۔ یہ معلومات چونکہ قرآن مجید سے لی گئی ہیں، اس لیے ضرور توجہ سے سنیے گا۔ قرآن میں متعدد جگہ آپ کا ذکر ہے۔ سورہ نساء آیا 163 اور سورہ انعام آیا 85 میں دوسرے انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ صرف آپ کا نام ہے، حالات نہیں ہیں۔ سورہ انبیاء آیا 83 تا 84 اور سورہ صاد آیا 41 تا 44 میں آپ کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ قرآن سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت خوشحال تھے اور مالدار تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کی درخواست آپ سے۔ ایوب علیہ السلام کے نسب میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ عیسو بن اسحاق علیہ السلام کے نسب میں سے ہیں، اور ان کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور ان کی بیوی میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا لیا بنت یعقوب، اور بعض نے کہا فشا بنت یعقوب، اور بعض نے کہا فشا بنت یوسف بن یعقوب، اور بعض نے کہا رحمت بنت فراسیم یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ مفسرین نے آپ کے تفصیلی حالات لکھے ہیں جو تھوڑے سے اضافے کے ساتھ تمام تر بائبل سے ماخوذ ہیں۔ بائبل میں پورا ایک صفحہ سفر ایوب کے نام سے ہے، جو قدیم شاعری کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کے مطابق آپ کا نام یوباب تھا، اور آپ زرح بن روائل بن عیسوہ دوم بن اسحاق کے بیٹے تھے۔ عیسوہ دوم حضرت اسحاق علیہ السلام سے ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے۔ ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بھائی یعقوب نے اپنے باپ سے نبوت حاصل کر لی تھی۔ بائبل نے آپ کا وطن بصری بتایا ہے، جو فلسطین کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑکی سے شادی کی، علاوہ ازیں 2 اور نکاح کیے، اور ان سے جو اولاد ہوئی اس سے لے کر کوہ شعر کوہ سرات کے دامن میں چلے گئے۔ یہ مقام شمال مغربی عرب میں واقع ہے۔ کچھ مدت بعد آپ کے قبیلے نے ایک طاقتور قوم کی شکل اختیار کر لی، جس پر 8 بادشاہوں نے حکومت کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دوسرے بادشاہ تھے۔ آپ کا زمانہ 1000 قبل مسیح اور بعض نے 1520 قبل مسیح بتایا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ نے 140 سال کی عمر پائی۔ اسلامی مورخ محمد بن اسحاق نے ان کا شجر نسب یوں بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن رزاح بن العیز بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ دیگر مورخین نے ایوب علیہ السلام کا نسبی سلسلہ یوں بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن روائل بن عیض بن اضحاق بن ابراہیم۔ ابن عساکر کے مطابق ایوب علیہ السلام کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور ایوب کے والد ان لوگوں میں شامل تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور نہیں جلے، پہلی بات کو زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے کہ ایوب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشا، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ مندرجہ بالا بیان کے تحت ومن ذریتہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، نہ کہ نوح علیہ السلام کی طرف، اور سب سے مستند یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایوب عیض بن اسحاق کی نسل سے تھے۔
ایوب کی اہلیہ کا نام لیا بنت یعقوب تھا، بعض روایات کے مطابق رحمت بنت افرائیم تھا، اور بعض کے مطابق لیا بنت منسا بن یوسف بن یعقوب تھا، اور لیا بنت منسا ہی سب سے مستند سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ایوب علیہ السلام کا وطن کیا تھا۔ بعض نے کہا وہ آدوم کے رہنے والے تھے جو ارد میں واقع ہے، بعض نے لکھا کہ وہ تشنیہ جو دمشق کے نواح میں واقع ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی، ہر قسم کے مویشی اور بڑی واسع زمین وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی شیطان کے ذریعہ سے۔ شیطان نے پہلے ان کا تمام مال ضائع کر دیا، پھر ان کی تمام اولاد کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے جسم پر حملہ کر دیا، زبان، دل اور عقل کے علاوہ سب پر قابو پا لیا، لیکن ایوب علیہ السلام صابر رہے اور اس آزمائش میں پورے اترے اور ہم اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ سب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا سوائے ان کی بیوی جو ان کی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے شیطان نے مصیبت اور سخت تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایوب علیہ السلام 18 سال تک آزمائش میں مبتلا رہے، سب نے انہیں چھوڑ دیا، ان کے بھائیوں میں سے صرف 2 شخص ان کے پاس آتے رہے، اور ان کی بیوی جب ایوب علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جاتے اور اپنی حاجت سے فارغ ہوتے تو ان کی بیوی ان کے ساتھ چمٹ جاتی تھیں۔ ایک دن بیوی ان کے پاس جانے میں دیر کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، آیا ایوب اپنا پیر زمین پر مارو۔ پیر زمین پر مارتے ہی ایک چشمہ نکل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اس پانی سے نہاؤ اور اس پانی کو پیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور ان کو کافی اہل و عیال بھی دیے۔ ایوب علیہ السلام کے 2 بدرن، ایک گندم کا اور جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک سے گندم کے بیدر میں سونا برسا یہاں تک کہ وہ بھر گیا، دوسرے سے جو کے بیدر میں چاندی برسی یہاں تک کہ وہ بھی بھر گیا۔ ایوب علیہ السلام میں ان انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جن کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان سے کر دی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ہم نے تیری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ قرآن میں متعدد جگہ ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت 163 اور سورہ انعام آیت 85 میں دوسرے انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ صرف ایوب علیہ السلام کا نام ہے، حالات کا ذکر نہیں۔ سورہ انبیاء آیت 83 تا 84 اور سورہ صاد آیت 41 تا 44 میں ایوب علیہ السلام کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا مرض۔ تاریخ و تفسیر کے علماء کے مطابق ایوب بے حد مالدار تھے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس مال، مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین بھی تھی۔ ارض حوران کا سنیا کا علاقہ ایوب علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ ابن عساکر اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ یہ سب زمین ایوب علیہ السلام کی ذاتی ملکیت تھی، اور ایوب علیہ السلام کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا، اور ایوب علیہ السلام مختلف جسمانی تکالیف میں بیمار ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو صحیح سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ ایوب علیہ السلام یاد الہی میں مشغول رہتے تھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور ایوب علیہ السلام نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب ایوب علیہ السلام کی بیماری نے طول پکڑا تو دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے
اور ساتھ بیٹھنے والے نفرت کرنے لگے، تو ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا، اور بیوی کے سوا سب دور رہنے لگے، اور ان کی بیوی کے سوا ان کا کوئی غم خوار نہ رہا، اور وہی ایوب علیہ السلام کی نگرانی کرتی رہیں۔ ان کی زوجہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ جب ان کے مالی حالات کمزور ہو گئے تو شوہر کی کفالت کرنے کی وجہ سے محنت مزدوری کرنے لگیں، اور شوہر کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چیچک کی بیماری کی زد میں آنے والے سب سے پہلے ایوب علیہ السلام ہیں۔ مرض کا عرصہ ترمیم، اس میں کئی اقوال ہیں۔ وہب بن منبع کے مطابق مکمل 3 سال، انس بن مالک کے مطابق 7 سال اور کچھ مہینے، اور آپ کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور فرمایا۔ حضرت حمید کے مطابق 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہے تھے، اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھاتی تھیں۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب علیہ السلام، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش ٹال دے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑیں اور لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتیں، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتیں۔ تاریخ میں ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنے کچھ بال بیچے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ بعض نے کہا، کچھ اور کہا، جس پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ بہرحال ایوب علیہ السلام نے کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی قسم کو توڑو نہیں، ایسا کرو گھاس کا ایک گچھا لے کر مارو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ شفا یابی، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر ایک وحی نازل فرمائی تھی جس کے بعد وہ شفا یاب ہو گئے۔ اور رقود برجلی کا ھذا مغتسل بارد و شراب، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ اور ایوب علیہ السلام کے پانی میں نہانے کے بعد شفا یاب ہو گئے تھے۔ جب ان کی بیوی آئیں تو ان کو دیکھ کر پہچان نہیں پائیں۔ ابن کثیر کے مطابق جب ان کی بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئیں، اتنے میں ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے۔ جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے، بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہیں سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم، میں نے کوئی نہیں دیکھا جو آپ کی مشابہ ہو جب وہ صحیح اور تندرست تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میں وہی ہوں۔ ابن جریر طبری کے مطابق ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا، پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا۔ ابن ابو حاتم نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس پہنایا۔ ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، آپ کی بیوی آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑے کھا گئے۔ وہ کچھ دیر بات کرتی رہی تو آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ تو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ کیوں مذاق کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور میرا جسم درست کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی۔ آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لے کر کپڑوں پر ڈالنے لگے۔ آپ کو کہا گیا کہ کیا تو سیر نہیں ہوا؟ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ صحت یابی کے بعد ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد 70 برس تک زندہ رہے اور دین حنیف کے لیے محنت کرتے رہے۔ مسلم عقائد کے مطابق ایوب علیہ السلام کے بعد ان کی قوم نے ابراہیمی مذہب کو تبدیل کر دیا تھا۔ ابن جریر طبری اور دیگر مورخین نے وفات کے وقت ایوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 93 برس تھی، اور بعض کے خیال میں اس سے بھی زائد تھی، اور کچھ میں ہے کہ ایوب علیہ السلام 70 سال زندہ رہے۔ واللہ عالم۔ تاریخ اسلام اور اسلامی واقعات روزانہ کی بنیاد پر بھیجے جاتے ہیں۔
مؤدبانہ گزارش، ہمارا ہدف آپ کو بہترین اسلامی، معاشرتی، تاریخی، معلوماتی، اصلاحی تحریریں پیش کرنا ہے، جس میں آپ کا ایک شعر بہت بڑا کردار بطور صدقہ جاریہ بن کر ثواب دارین کا باعث بن سکتا ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں۔